اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یتیم بچوں کے بارے میں ہے۔ تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ جب آپ اپنے گھر میں کوئی کھانا پکانا شروع کریں، گوشت پکانا ہو یا کوئی ایسی چیز جو بہت لذیذ ہو، تو کم از کم اس کو رات کو اس وقت پکائیں جب تک آپ کا ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں، کیونکہ وہ مفلسی میں، یتیمی میں ان کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو جائے کہ ہم نے بھی کھانا ہے، لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہو سکے، اس لیے ان کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا نہیں مل رہا، صبح سے گھر نہیں آیا، اور اللہ سے دعا کریں کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام مبارک نہیں کھولے تو پاس میں سے ایک صحابی اور تھا، اور اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی کیا ہو گیا تھا، کیسی نشانی تھی؟ اس نے بتایا کہ فلاں کپڑے پہنے ہوئے تھے، فلاں قد کا تھا، اس طرح کا لگتا تھا۔ تو صحابی نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو فلاں جگہ میں کھیل رہا ہے کسی کے ساتھ۔ تو جب ابھی جس کا وہ بیٹا تھا وہ خوشی سے اٹھا اور جلدی سے اپنے بیٹے کی طرف روانہ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، اے میرے صحابی رک جا۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کو قربان ہوں، آپ نے مجھے روکا، اس کی وجہ بیان فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابی، جب آپ اپنے بیٹے کو مل لیں تو اس کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ جب اتنی بار صحابی نے سنی تو وہ تعجب کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو بیٹا کہہ کر نہ پکاروں تو کیا پکاروں؟ اس میں حرجی کیا ہے کہ اگر میں اس کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور بچہ جو کھیل رہا ہو اور وہ یتیم ہو اور اس کا باپ سر پر نہ ہو، تو جب آپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکاریں گے تو اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ کاش آج میرا باپ ہی ہوتا اور وہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا، اس کی دل آزاری ہوتی۔ تو دوستو، اس حدیث مبارکہ میں آپ کو ضرور سبق ملا ہوگا کہ کبھی کسی یتیم کو دکھ و تکلیف نہ پہنچاؤ، جتنا ہو سکے اس کی مدد کرو، اس کی خدمت کرو۔ میں آپ کی انتہا مشکور ہوں کہ آپ اس میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔